عید الفطر آ رہی ہے تو عید الفطر آنے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کے مالداروں اور صاحب نصاب لوگوں کو ایک اور چیز کا پابند بنایا، اور وہ کیا؟ صدقہ فطر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عید الفطر آنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ دیکھیے، ایک سوال ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کیوں واجب ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی تاکید کیوں فرمائی؟ تو جو روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی، اس کے اندر دو وجہ ذکر کی گئی، دو وجہ۔ پہلی وجہ یہ ذکر کی گئی کہ جتنے بھی روزے دار ہیں وہ کتنا ہی اہتمام کیوں نہ کر لیں، لیکن روزے کے اندر کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ کیسی کوتاہی؟ دیکھیے، روزے کی حالت میں انسان کھانے پینے سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، ایسے ہی روزہ توڑنے والی جتنی چیزیں ان تمام سے مکمل احتراز ممکن ہے، آدمی کے لیے بچنا آسان ہے، لیکن روزے کی حالت میں لغو کلام، بیہودہ باتیں اور بیجا مصروفیات، اس سے انسان نہیں بچ پاتا۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بیہودہ باتیں کرنے لگتا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کسی کی برائی شروع ہو جاتی ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے آدمی فضول باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنا ناممکن ہے، بہت مشکل ہے۔ تو اب انسان سے کوتاہی تو ہوئی، فضول باتیں کی، بیہودہ باتوں کے اندر اپنے آپ کو لگایا، تو روزے کے اندر جو کمی آتی ہے، کوتاہی آتی ہے، اللہ رب العزت اس صدقہ فطر کے ذریعے روزے کی اس کمی کوتاہی کو ختم فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے صدقہ فطر کو لازم قرار دیا، ضروری قرار دیا۔ کیوں؟ بیہودہ باتوں سے پاکیزگی کے لیے، ایسے ہی مسکینوں کے لیے کھانے کے انتظام کے لیے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے گا، اس کے لیے ایک مقبول زکوٰۃ کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو پھر وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ صدقہ فطر کس لیے واجب کیا گیا؟ ایک تو بیہودہ باتوں اور فضول باتوں کی وجہ سے جو روزے کے اندر کمی آئی ہے، صدقہ فطر کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کمی کوتاہی کو دور کر دیتا ہے اور ہمارے روزوں کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ اور دوسری وجہ، امت کے جو مساکین ہیں، جو غریب ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ وہ ہماری خوشیوں کے اندر شریک ہو سکتے ہیں، ان کے بچے ہمارے بچوں کی طرح اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، اچھے جوتے پہن سکتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جس طریقے سے لذیذ کھانے بنتے ہیں، ذائقے دار کھانے تیار کیے جاتے ہیں، ایک غریب کے گھر کے اندر بھی اچھے سے چولہا جل سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے صدقہ فطر کو لازم قرار دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اغنوہم عن السوال فی ھذا اليوم، کہ عید کے دن اتنا خرچ کرو، اتنا خرچ کرو کہ ایک غریب دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز ہو جائے، دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔
تو یہ دو وجہ ہو گئیں صدقہ فطر کو لازم کرنے کی. ایک تو روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ رب العزت صدقہ فطر کی برکت سے اس کو ختم کر دیتا ہے، اور دوسرے مسکینوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا ہے اور وہ بھی ہماری خوشیوں کے اندر شامل ہو جاتے. اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے یہ تاکید فرمائی کہ صدقہ فطر عید کے دن آنے سے پہلے پہلے ادا کر دو گے تو تمہارے لیے مقبول صدقے کا ثواب لکھا جائے گا. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ معمول تھا کہ عید کا دن آنے سے 2-3 دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم پہلے ادا کر دیں گے 2-4 دن تو غریب بھی اپنے گھر کے لیے خوشیوں کا سامان خرید سکتا ہے، غریب بھی اپنے بچوں کے لیے کپڑے خرید سکتا ہے. لیکن جب عید کے دن ہی ادا کریں گے تو وہ کہاں سے خرید کر کے لائے گا بیچارہ. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ معمول تھا کہ عید سے 2 یا 3 دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے. اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر واجب کس کے اوپر ہوتا ہے؟ صدقہ فطر کس کے اوپر واجب ہوتا ہے؟ دیکھیے، جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اس کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہے. لیکن زکوٰۃ کے واجب ہونے میں اور صدقہ فطر میں تھوڑا سا فرق ہے. کیا فرق؟ زکوٰۃ کے اندر تو آپ کو بتایا گیا کہ اگر آدمی سونے چاندی کا مالک ہے، اس کے پاس اتنا سونا چاندی ہے یا روپیہ پیسہ ہے کہ جس سے وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو گئی. لیکن صدقہ فطر کے اندر سونا چاندی اور روپیے پیسے کے علاوہ اگر دیگر سامان بھی موجود ہیں جو ضرورت سے زائد ہیں، جیسے گھر کے اندر آدمی کے پاس کپڑے ہیں کہ جن کو آدمی استعمال نہیں کرتا زائد رکھے ہوئے، یا ایسے ہی گھر کے اندر اور ساز و سامان پڑا ہوا ہے جو ضرورت سے زائد ہے، یا ایسے ہی گھر کے اندر تانبے وغیرہ پیتل کے برتن رکھے ہوئے کہ جو استعمال سے زائد ہیں، استعمال میں نہیں آتے، اگر اس سارے ساز و سامان کو بیچا جائے تو آدمی نصاب کا مالک بن جائے. اگر ایسا ساز و سامان بھی ہے تب بھی آدمی کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے.